أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے فرزند امام حسن مجتبی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات اللہم صل علی عزیزان گرامی قدر، مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت اور واقعاً ایک ایسا دن کہ اگر انسان اس کو محسوس کرے تو علی و فاطمہ کے چمن میں پہلا پھول کھلنے جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس خوشی کو اگر انسان محسوس کرے کہ رسول گرامی اسلام کے گھر میں، امیر المومنین کے گھر میں، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک مشکلات کا سلسلہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات سے لے کر کے پھر رسول اللہ نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، اور ان تمام تر مشکلات کے درمیان پروردگار متعال نے حسن مجتبی کی خوشی کی صورت میں اہل بیت کے گھرانے کو خوشحال کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان اس کو تصور کرے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرے تو اندازہ ہوگا کہ آج رسول اللہ کے گھر میں کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ اور واقعاً آج کا دن آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی بڑے سردار کے یہاں پر کسی پوتے کی ولادت ہو جائے، کسی بڑے مالدار خاتون کے یہاں پر کسی نواسے کی ولادت ہو جائے تو وہ سردار کتنا دیتا ہے، وہ مالدار خاتون اس خوشی میں کتنا عطا کرتی ہے۔ آج ختیجہ کبریٰ کے یہاں نواسے کی ولادت ہو رہی ہے، ابو طالب کے یہاں پوتے کی ولادت ہو رہی ہے۔
ابو طالب کا سا سردار آج سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ختیجہ کسی خاتون آج سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. انسان کو آج حسن کے صدقے سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اگر مانگنے کا سلیقہ آئے تو آج اتنا خوشی کا دن ہے کہ انسان ابو طالب کے دروازے سے اور ختیجہ کے دروازے سے جھولی بھر بھر کے جا سکتا ہے. عظمت سرکار ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. آپ تصور کریں. اور اب روایت ہے کہ جب ولادت ہوئی مولا کی، امام حسن مجتبیٰ کی، یہ امام کی ولادت صرف امام حسن مجتبیٰ کی ولادت نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ طہارت فاطمہ زہرا پر دلیل بن کر کے آئے ہیں امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ. کس انداز سے کہ بی بی کا ایک لقب ہے بطول، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. کا ظہر کے وقت، فجر کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے اور بی بی ظہر کے وقت مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طہارت کے عالم کو ثابت کرنے کے لیے آ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ. اور کیا روایت کا جملہ ہے کہ جب جیسے ولادت ہوئی کہ رسول اللہ کو پتہ چلا، رسول اللہ تشریف لائے، اس چھوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لاؤ، چونکہ مستحب ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹا جائے. کنیز لے کر کے گئی، سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لائی، رسول اللہ کے حوالے کیا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور امیر المومنین کی طرف مسکرا کر کے دیکھا کہ علی اس کا کیا نام رکھا ہے. علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، آج تک کوئی کام ایسا ہے کہ جس میں علی نے آپ سے سبقت لی ہو؟ آپ کے ہوتے ہوئے گویا علی کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. رسول اللہ نے مسکرا کر کے کہا علی جب تم مجھ پر سبقت نہیں لے رہے تو میں خدا پر کیسے سبقت لے لوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اس کا نام پروردگار کی جانب سے آئے گا. ناگہاں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ہارون کے بیٹے شبر کے عربی ترجمے کے نام پر اس کا نام حسن رکھا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح سے مولا کی ولادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، اختصار کے ساتھ اس پر میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح، مشہور معروف سورہ، اور پہلی آیت اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. سوال یہ ہے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ اگر آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے، یہ آیت اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کس موقع پر نازل ہوئی؟ ہمارے یہاں پر جو رائج فہم ہے اس میں یہ بات اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروردگار متعال کا انداز ملاحظہ کیجئے. صلح حدیبیہ کیا تھا؟ یعنی اگر آپ صلح حدیبیہ کے صلح نامے کو پڑھیے اور تھوڑا سا جس کو کہا جاتا ہے کہ ان بائیسڈ ہو کر کے پڑھیے، یہ نہ دیکھیے کہ صلح نامہ رسول اللہ کے اور کفار کے درمیان ہوا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کے کسی بھی دو افراد کے درمیان یہ صلح نامہ ہوا ہے اور اس صلح کی شرائط کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ اس صلح میں کمزور کون ہے؟ رسول اللہ، اور قوی کون ہے؟ کفار. کیونکہ جو ان کی مرضی کی شرائط تھی وہ انہوں نے لکھوائی. اگر کفار میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینے آ جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جا کر کے کافر ہو جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ عمرے کی نیت سے نکلے ہیں کہ نہیں واپس چلے جائیے، اس سال ہم آپ کو بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ شرائط رکھی کہ جس کو ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دنیاوی معیار اور اسٹینڈرڈ کے تحت پرکھا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس صلح کے اندر کمزور رسول اللہ ہیں اور قوی کفار ہیں. لیکن پروردگار متعال کہہ رہا ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب اس صلح کے ذریعے سے ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں انسانوں کے دیکھنے کا انداز اور خدا کے دیکھنے کا انداز. انسان دیکھیں تو کمزور ترین صلح ہے کہ جو پیش کی جا رہی ہے. پروردگار دیکھیں تو کہے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، عام فتح نہیں دی، کھلی ہوئی فتح آپ کو عطا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صلح ہوتا کیا ہے. صلح کا مطلب، میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں.
بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بعض مقامات پر عزیزان گرامی قدر چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اکثریت برادران اہل سنت کی ہے، تو اس وجہ سے بعض نظریات برادران اہل سنت کے ہیں کہ جو تشیع میں رسوخ کر رہے ہیں، جو ہمارا نظریہ نہیں ہے، جو برادران اہل سنت کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ رسوخ کر رہا ہے تشیع کے اندر جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. بعض مقامات پر اب فقہی مسئلہ بھی ہمیں جب فون آتا ہے تو مسئلہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اہل سنت کے درمیان رہنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. مثال کے طور پر بعض افراد اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد؟ اگر بیوی مر جائے تو شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے یہاں پر انتقال کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے یہاں پر چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا. شوہر غسل نہیں دے سکتا، شوہر کفن نہیں پہنا سکتا. ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے. لیکن سوالات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ چونکہ اہل سنت اکثریت کی آبادی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو سوالات اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سوال وہاں سے آیا ہے، تشیع کا سوال نہیں ہے، وہاں سے آیا. آپ روایات میں بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، خود ایک باب ہے کہ امام صادق کے پاس، امام باقر کے پاس لوگ آ کر کے سوال کرتے تھے. آپ آج پڑھیں آپ کو لگے گا یہ کیسا سوال ہے، اس سوال کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اتنی سامنے کی سیدھی بات ہے. لیکن چونکہ اس زمانے میں 4 فقہیں پروان چڑھ رہی تھی تو اس وجہ سے لوگ اس فقہ کے سوالات آ کر کے امام صادق سے پوچھتے تھے کہ ان کے یہاں یہ حکم ہے، بتائیے آپ کے یہاں کیا حکم. بہت سی ایسی مثالیں جس کو فی الحال موقع نہیں. ان میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ روایت موجود نہیں ہے. اہل سنت کی یہاں ایک روایت موجود ہے کہ جو گڑی ہوئی روایت ہے. وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. یہ گڑی ہوئی روایت ہے کہ جو اہل سنت کے منابع میں موجود ہیں، اور یہ بنی امیہ کی مشینری نے گڑی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ حسن جس طرح سے صلح پسند ہیں کیونکہ رسول اللہ کی طرح سے ہیں، اور حسین بہت ہی نعوذ باللہ جھگڑالو قسم کے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرح سے. یہ وہ فکر ہے کہ جس نے اس حدیث کو گڑھا ہے، اور اس حدیث کو گڑھ کر کے پھر اہل سنت سے یہ روایت ہمارے اہل تشیع کے اندر بھی آئی ہے. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن و حسین دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. بے شک. کیوں؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلح چاہتے تھے، حسن بھی صلح چاہتے تھے، پیار محبت چاہتے تھے. علی ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی جنگ میں گزار دی، اس لیے حسین ابن علی بھی جنگ چاہتے تھے. یہ ایک نظریہ ہے کہ جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں پر انجیکٹ کیا گیا. بعض مقامات پر ہمارے مومنین ان کی نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بعض مقامات پر ایسے جملے لکھتے ہیں کہ جو جملہ دراصل اس نظریے کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہنا یہ نہیں چاہتے مومنین، لیکن سادگی میں وہ اس نظریے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 28 سفر کی مجلسوں کے اشتہار میں لکھا ہوا ہوتا ہے امام امن کا ماتم. امام امن کا ماتم یعنی کیا؟ یہ وہی نظریہ ہے کہ حسن امن پسند ہیں، حسین جنگ پسند ہیں. جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہ حسن امن پسند ہے، نہ حسین جنگ پسند ہے، بلکہ یہ دونوں خدا پسند ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی اگر حسین حسن کی جگہ پر ہوتے اور یہی حالات ہوتے تو حسین بے عین ہی وہی کرتے کہ جو حسن مجتبیٰ نے کیا، اور اگر حسن مجتبیٰ 60 ہجری میں ہوتے تو بے عین ہی وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں اپنی مرضی نہیں پائی جاتی. یہ اس کے بچے ہیں کہ جس نے ہجرت کی رات خدا کی مرضی کو خرید لیا ہے. یہ اس کے بچے ہیں. بس یہ ہر وہ کام انجام دیتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہوا کرتا ہے. جب خدا کی مرضی یہ ہے کہ حسن صلح کرو تو حسن ہو یا حسین صلح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب خدا کی مرضی یہ ہو کہ اپنے بچوں کو لے کر کے، مستورات کو لے کر کے مدینے سے نکلو تو اب حسن ہو یا حسین مدینے سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے یہاں پر امام امن اور امام جنگ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر امام منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو امام صلح کرتا ہوا نظر آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو امام جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اس کے حکم کے تابع ہیں، یہ اس کے حکم کے پابند ہیں. ہمارے یہاں پر کیا پیش کیا جاتا ہے؟ لفظ قیام اور لفظ صلح کو مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے. صلح امام حسن، قیام امام حسین. جبکہ یہ تقابل غلط ہے. صلح اور قیام کا کوئی تقابل نہیں ہے، صلح کا اور جنگ کا تقابل ہے، اور یہ دونوں قیام ہیں.
صرف جنگ کرنا قیام نہیں ہے، بلکہ باطل کی ناک زمین پر رگڑنے کے لیے اگر صلح کی جائے تو یہ صلح بھی قیام ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اب جب کہا جاتا ہے صلح امام حسن اور قیام امام حسین، نہیں، امام حسن نے صلح کا راستہ اختیار کیا، امام حسین نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، لیکن ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قیام کرنے کا حق ادا کیا۔ اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں امام حسن کی زیارت میں بھی یہ کہتے ہیں، امام حسین کی زیارت میں بھی یہ کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وجہ ہی سے تو دین زندہ ہے۔ اگر امام قیام نہ کرے تو پھر دین کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ آپ ہی کی وجہ سے قرآن زندہ ہے، آپ ہی کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، ان فتحنا لک فتحا مبینا، خدا کہہ رہا ہے صلح حدیبیہ کے ذریعے ہم نے آپ کو فتح عطا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ صلح میں کون سی فتح ہوتی ہے؟ صلح میں تو عقب نشینی ہوتی ہے، صلح میں تو پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ کہ صلح کے دو عنصر ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیر پا مدت کے اندر دیکھیں تو وہ انسان کی کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ ماحول کیا تھا جس ماحول میں امام حسن نے صلح کی؟ ماحول یہ تھا کہ امام امیر المومنین کی شہادت کے بعد صفین کی ادھوری جنگ، اب صفین کی جنگ کا کیا ماجرا تھا وہ فی الحال ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ صفین کی جنگ ادھوری رہ گئی تھی، مالک اشتر پہنچ چکے تھے معاویہ کے خیمے تک اور اس کو قتل کرنے والے تھے، وہاں پر خوارج نے خروج کیا، امام نے حکم دیا، مالک اشتر واپس پلٹ کر کے گئے، حکمیت پیش آئی اور حکمیت کے نتیجے میں دوبارہ سے وہ جنگ ویسی کی ویسی رہ گئی، معاویہ دوبارہ شام چلا گیا، امیر المومنین کوفہ آ گئے، وہ حکومت اپنی جگہ قائم تھی، یہ حکومت اپنی جگہ قائم تھی، اور اب امیر المومنین تیاری کر رہے تھے دوبارہ صفین کی جنگ کو کنٹینیو کرنے کی کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ اب امام حسن اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اب اس جنگ کو ہم آگے بڑھائیں گے، لشکر تیار ہو رہے ہیں کہ اب جائیں گے اور لڑیں گے۔ پروپیگنڈا کیا کیا اس وقت کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ امن ہو اسلامی معاشرے کے اندر۔ وہ پروپیگنڈا جو اس وقت کیا گیا امام حسن کے خلاف وہ کیا کہ یہ امام علی اور ان کے بچے ہر وقت جنگ کرتے رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسلامی معاشرہ سکون سے رہے۔ دیکھو علی نے 4.5 سال کے اندر 3 جنگیں کی ہیں، یہ وہ پروپیگنڈا تھا۔ امام حسن نے کہا نہیں، اس کے باوجود بھی ہم جنگ کریں گے کیونکہ حق ہمارا ہے۔ جنگ کی تیاری ہو گئی، آخر وقت پر عبداللہ ابن عباس کا بھائی کہ جس کو امام حسن نے اپنے لشکر کا سردار بنایا تھا وہ بک گیا۔ اس موقع پر صلح کی پیشکش ہوئی، امام نے صلح کی پیشکش نہیں کی، معاویہ نے صلح کی پیشکش کی۔ اب آئیے اور آ کر کے صلح کی شرائط کو دیکھیے۔ امام نے جو صلح کی شرائط رکھی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہے کہ قوی کون تھا اور کمزور کون تھا۔ امام نے کہا کہ علی ابن ابی طالب پر جو سب و شتم ہوتا ہے جمعے کے خطبے میں بند کیا جائے۔ امام نے کہا کہ فلاں فلاں علاقے اہواز کا، خراسان کا جو خمس ہے، جو بیت المال کا حصہ ہے، وہ ڈائریکٹ امام حسن مجتبیٰ کو دیا جائے گا، امام حسن مجتبیٰ اس کو خرچ کریں گے۔ جو سادات پر اور شیعوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو بند کیا جائے۔ یہ سارے امام نے شرائط رکھی، صلح ہو گئی۔ صلح تھا کیا اصل میں؟ صلح یہ تھا کہ اس زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر معینہ مدت کے لیے صلح نہیں کی تھی بلکہ اس کی مدت بھی معین کی تھی، یعنی صلح ایکسپائری ڈیٹ رکھی تھی۔ صلح کی کیا تھی ایکسپائری ڈیٹ؟ معاویہ کا مر جانا اس صلح کی ایکسپائری ڈیٹ تھی کہ جب یہ مر جائے گا صلح ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایکسپائر ہو جائے گی صلح تو کیا ہوگا؟ دوبارہ حکومت پلٹ کر کے مسلمانوں کے پاس آئے گی اور مسلمان دوبارہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ یعنی وہ بنیادی ترین منصوبہ کہ جو بنی امیہ نے بنایا تھا کہ ہم حکومت کو لینے کے بعد حکومت کو اپنی وراثت میں منتقل کریں گے، اس کا توڑ کیا امام حسن مجتبیٰ نے صلح کے ذریعے سے کہ تم اس صلح کی مدت معاویہ کی موت تک ہے، جیسے ہی مر جائے گا یہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں رکھتا، دوبارہ پلٹ کر کے آئے گی خلافت اور مسلمان فیصلہ کریں گے کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ بعد النظر میں دیکھیں تو شاید امام نے اپنے حق کو دے دیا معاویہ کو، لیکن اگر آپ عمق میں جا کر کے اور دقت کے ساتھ دیکھیں تو ان کا جو سالہ سال اور ہمیشہ اسلام پر حکومت کرنے کا منصوبہ تھا، اس صلح کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ نے اس منصوبے کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا۔ ایک عمومی فضا کیا تھی کہ مولا جب یہ کہہ رہا ہے صلح تو آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ صلح کر لیجئے۔ امام نے صلح کی اور صلح کے نتیجے میں
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹائم لیا اور اس ٹائم کے اندر ایسے افراد کی تربیت کی کہ جو افراد پھر کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جنگ میں آگے آگے نظر آئے. 2 کام, آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا. 2 کام امام حسن مجتبیٰ نے کثرت کے ساتھ کیے ہیں, کثرت کے ساتھ. ایک دسترخوان امام حسن, دوسرا حج. ان 2 کاموں کا مقصد کیا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دسترخوان امام حسن کا مقصد کیا تھا؟ اگر مقصد کھلانا تھا تو بانٹ دیتے کھانا. اگر مقصد یہ تھا کہ امام اپنے کھانا کھلانا چاہتے تھے غریبوں کو تو کھانا بانٹ دیا جاتا. نہیں, امام نے کبھی بھی کھانا بانٹا نہیں ہے. اپنے گھر میں دسترخوان لگایا ہے اور کہا ہے کہ آؤ اور آ کر کے کھانا کھاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ یہاں پر سمجھنے کی کیفیت ہے کہ فرق کیا ہے. آپ تصور کریں جو افراد حج پر گئے ہیں وہ تصور کریں کہ ہم جب ابھی حج پر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر حج پر جائیں اور پتہ چلے کہ, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی حج پر آئے ہوئے. اب ہر ایک شیعہ کی خواہش کیا ہوگی؟ کہاں ہے, ملاقات ہو جائے, عرفہ میں کس خیمے میں ہے, مینا میں کس خیمے میں ہے, مثال کے طور پر کہاں تشریف فرمائے, جائیں ان سے ملاقات کی جائے. اسی طرح کی کیفیت ہوگی. اب آپ تصور کریں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. یعنی اگر ادھر سے آپ جا کر کے دیکھیں تو روس کی سرحدوں تک اسلام ہے, یورپ کے وہاں سے یورپ کی سرحدوں تک, روم تک اسلام پھیل چکا ہے. یہاں سے آ کر کے دیکھیں افغانستان تک, روس کی سرحدوں تک اسلام پھیل چکا ہے. وہاں سے پورا افریقہ اسلام پھیل چکا ہے. تقریباً 3 بر اعظموں پر مشتمل اسلامی حکومت, سب جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو اب مدینہ پہنچنے کے بعد, اب میں بہت آسان سی مثال پیش کرتا ہوں, جو افراد زیارت پر گئے ہیں وہ آسانی سے محسوس کر پائیں گے. جب آپ جاتے ہیں زیارت پر اور امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, زیارت کرنے کے بعد پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ امام کا دسترخوان کھانا ہے. امام کے دسترخوان کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا, ہے یا نہیں؟ ہر زائر یہی پوچھ رہا ہوتا ہے, کاروان سالار سے پوچھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر, کیوں زیارت کر لی, اب امام کا دسترخوان کھانا ہے. اتنا بابرکت دسترخوان ہے کہ اس سے جسم کے امراض بھی دور ہوتے ہیں اور روح کے امراض بھی دور ہوتے ہیں. تو کون ہے کہ جو مشہد تک جائے اور مولا کا دسترخوان کھائے بغیر آئے؟ اب آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے کا جو زائر ہے وہ مدینہ میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہے, اور رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے بعد پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہوگا کہ رسول کا کوئی نواسا ہے کہ جو دسترخوان کھلاتا ہے. اب وہ فوراً ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے حسن مجتبیٰ کا گھر. بالکل مسجد نبوی کے ساتھ مولا کا گھر اور دسترخوان. اب وہ اس کو دوسرے افراد بتائیں گے کہ وہاں پر امام کا دسترخوان ہے. اب وہ جائے گا, اب جب دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو اب صرف دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا جا رہا, بلکہ یہ امام حسن مجتبیٰ پورے عالم اسلام میں شیعوں کی تربیت کر رہے ہیں. ابھی جب بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو اب اسی دسترخوان پر حسن بھی بیٹھے ہیں, حسین بھی بیٹھے ہیں, عباس بھی بیٹھے ہیں. جس دسترخوان پر اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوں اور اس دسترخوان پر اگر بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو کیسے ممکن ہے کہ متاثر ہوئے بغیر نہ جائے؟ یہ جائے گا, متاثر ہو کر کے جائے گا. جب اپنے علاقے میں جائے گا تو اہل بیت کی محبت کا پیغام پھیلائے گا. جس کام کو معاویہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کرنا چاہتا تھا کہ اہل بیت کے بغض کو پھیلایا جائے, حسن مجتبیٰ نے اس کا توڑ ایک دسترخوان کے ذریعے سے نکال لیا. ایک دسترخوان کے ذریعے سے وہ نہ جانے کتنے جمعوں کے خطبوں میں کتنے پیسے دے کر کے حدیث گڑوا رہا تھا, نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا. امام غیر محسوس انداز میں یہاں سے اپنے سفیر تربیت کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج رہے تھے. دوسرا, حج امام نے کثرت کے ساتھ کی. اس صلح سے لے کر کے امام کی شہادت کے دور تک امام نے کثرت کے ساتھ حج کیے. کیوں؟ اس لیے کثرت کے ساتھ حج کیے امام نے کہ حج الگ الگ کاروانوں میں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے افراد ایک کاروان میں نہیں جاتے تھے. اب اگر 2-3 بھائیوں کو حج پر جانا ہو تو ایک قافلے میں جاتے ہیں یا الگ الگ قافلوں میں جاتے ہیں؟ معمولاً ایک قافلے میں جاتے ہیں تاکہ ساتھ رہے. نہیں, کب بنی ہاشم الگ الگ قافلوں میں جایا کرتے تھے. کوئی عراق کے قافلے کے ساتھ جاتا تھا, کوئی شام کے قافلے کے ساتھ جاتا تھا, کوئی اردن کے قافلے کے ساتھ جاتا تھا, کوئی یمن کے قافلے کے ساتھ جاتا تھا. کیوں؟ کہ ایک ایسا ہو کہ جو ان کے قافلے میں ہو. جب حسن مجتبیٰ ان کے قافلے میں ہوں گے تو اب سفر ہے, کھاتے ہوئے حسن کو دیکھیں گے, عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے, آرام کرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ جب امام حسن مجتبیٰ کے کردار کو اور ان کی سیرت کو دیکھیں گے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. اب یہ پورا کاروان محب اہل بیت ہو جائے گا, اور اب جب یہ پلٹ کر اپنے علاقے میں جائیں گے تو یہ اہل بیت کی محبت کے سفیر بن کے جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کہاں آپ کو نظر آتا ہے
جب امام حسین نے قیام کیا اور خبر پھیلی پورے عالم اسلام میں تو پورے عالم اسلام سے خط آئے کہ آئیے امام حسین آپ ہمارے علاقے میں آ جائیے. صرف کوفہ سے خط نہیں آیا, پورے عالم اسلام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خط آئے کہ آئیے آپ یہاں پر آ جائیے. یہ خط لکھنے والے کون تھے؟ یہ وہ افراد تھے کہ حسن مجتبیٰ نے دسترخوان پر کھانا کھلا کر اور ان کے ساتھ حج کر کے جن کی تربیت کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک مرحلہ تھا تربیت کا, انسانیت کی تربیت کا, مسلمانوں کی تربیت کا, جو امام حسن مجتبیٰ انجام دے رہے تھے, اور جس کا نتیجہ امام حسین کے قیام کی صورت میں نکلا. اور جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو پورے عالم اسلام میں وہ افراد کی جس میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی اور ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ امام حسین نے قیام کیا ہے, انہوں نے پورے عالم اسلام کے گوش و کنار سے قیام کرنا شروع کیا. اور بنی امیہ کا جو خواب تھا کہ ہم ہمیشہ اسلام پر حکومت کریں گے, کربلا کے چند سالوں کے بعد وہ خواب چکنا چور ہو کر کے رہ گئے. یہ یمن میں جو قیام ہو رہا ہے اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ حسن مجتبیٰ نے تربیت کی ہے. کہاں بیٹھ کر کے, نمائندہ بھیج کر کے نہیں, بلکہ مدینے میں بیٹھ ہی کر کے تربیت کی ہے. یعنی ایک طرف دشمن کی اتنی مشینری, اتنا پروپیگنڈا, اتنے روپے, اتنے پیسے, اور دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ کا یہ ایک کردار, ایک سیرت, ایک کام کہ جس نے ثابت کیا کہ آج دنیا کے اندر جتنے محبت اہل بیت رکھنے والے موجود ہیں وہ تمام تر وہ افراد ہیں کہ آپ جن کے آباء و اجداد میں جا کر کے دیکھیں تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس زمانے میں گئے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر کھانا کھا کر کے آئے تھے. اب اگر اس جہد سے انسان امام کے کام کو دیکھے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا عظیم الشان کام امام نے انجام دیا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار آج کی شب بابرکت شب ہے, تو نے اپنے نبی کے گھر میں خوشی بھیجی ہے. پروردگار تیرے نبی کے گھر میں نواسا آیا ہے. آج فاطمہ زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ ہے, اور فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ سے زیادہ کوئی شے اس دنیا میں قدر و قیمت نہیں رکھتی. روایت کا جملہ ہے کہ جب جنت والے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے, تو ایک دم سے جنت کے اندر ایک نور ہے کہ جو پھیل جائے گا. کہ جنت والے ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہ علی و فاطمہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے. اس مسکراہٹ کا نور ہے کہ جس نے ساری بہشت کو اپنے گھیرے میں لے لیا. پروردگار آج کی شب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے, فاطمہ زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. اتنی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد آج فاطمہ کے گھر میں پہلی خوشی آئی ہے. پتھر کھانے والے رسول کے گھر میں آج پہلی خوشی آئی ہے. جس پر کچرا پھینکا جاتا تھا اس نبی کے گھر میں آج پہلی خوشی آئی ہے. کیا خوشی کا عالم ہوگا. عام نانا کے ہاتھ میں اس کے نواسے کو دیا جاتا ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. آج رسول اللہ کے ہاتھ میں نواسا آ رہا ہے, آج علی مرتضیٰ بابا بن رہے ہیں. پروردگار اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. اس خوشی کے دن تیری رحمت کہ جو آج جوش میں ہے, پروردگار تیری رحمت کے صدقے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار دعا مانگتے ہیں, حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھرپور انداز میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, حسن مجتبیٰ کے صدقے میں کوئی دنیا کا مومن ایسا نہ ہو کہ جس کے دسترخوان پر فقر و تنگ دستی آئے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی شب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایسا نہ ہو کہ جس کی مشکل و پریشانی حل نہ ہو جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قبر کو, ہماری زندگی کو, قیامت کے دن ہمارے وجود کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما. پروردگار آج یہ جو حسن مجتبیٰ کے نام پر جمع ہوئے ہیں, قبر میں ان کو حسن مجتبیٰ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار یہ جو حسن پر, حسن کے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں, قاسم پر آنسو بہاتے ہیں, پروردگار قیامت کے دن جب ہر ایک مشکل میں ہوگا ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما. پروردگار ہمیں اس محبت اہل بیت کی عظیم نعمت کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مظلومین, مستضعفین, ظالمین کے مقابلے میں پروردگار وہاں پر مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت فرما. ظالمین مستکبرین کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر و زمان کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما. ہم سب کو, ہمارے بچوں کو ان کے اعوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے. ان کے ساتھ مل کر مولا امام حسن مجتبیٰ کا جشن بپا کرنے کی توفیق عطا فرما. بجائے النبی الامین و
وآلہ الطیبین الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.